لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ بس مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ اس نے اپنا اختیار، اپنا کام، اپنا فرض، اپنی ذمہ داری جو خدا نے اسے دی، اس نے وہ کی ہے۔ انسان جب آدم کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اتنا پاک ہوتا ہے، وہ پہلا شخص آدم ہے جس سے خدا آ کے باتیں کرتا ہے۔ خدا اس سے گفتگو کرتا، اس سے ہم کلام ہوتا، اور پھر جب وقت گزرتا رہا کہ وہ وقت آتا ہے کہ شیطان اور ابلیس اس آدم کو اپنی باتوں میں لے آ کر اس سے گناہ سرزد کرواتا ہے، اس سے گناہ کروا دیتا ہے، تو پھر ایک عمل خدا اور کرتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ خدا جانوروں کا خون بہاتا اور ان کی کھالوں سے آدم کی برہانگی جو اسے نظر آ رہی ہے، گناہ کے سبب سے آدم جو اپنے آپ کو برہانہ دیکھتا ہے، اس کی برہانگی کو چھپانے کے لیے جانوروں کا خون بہایا گیا، تاکہ پھر یہ اپنے آپ کو برہانہ فیل نہ کرے، یہ اپنے آپ میں اس طرح فیل نہ کرے کہ اس کے بدن کو اوپنلی ہر ایک چیز دیکھ رہی ہے۔ کلام میں آ کر نئے عہد نامے میں ہم یہ سیکھتے ہیں، پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ پھر جب آدم نے گناہ کر لیا، اس فزیکلی وہ جو برہانگی وہ دیکھ رہا ہے، اس برہانگی کو چھپانے کے لیے جانوروں کا خون بہایا گیا، اور پھر ان کی کھالیں جو ہیں ان کے بدن کا لباس بنی۔ پھر وقت یوں ہی چلتا رہا، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن یہ انسان اپنے اندر اپنی اس غلامی کو ختم نہیں کر سکا جو غلامی عدن میں گناہ کے سبب سے اس کے اندر آ گئی۔ انسان پرانا ہوتا چلا گیا، وقت گزرتا ہو، دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، سال صدیاں گزر گئی، سلطنتیں بادشاہتیں گزر گئی، لیکن وہ وقت اب تک نہیں ہوا کہ خدا انسان کو آزاد کرے۔ پہلی بات ہم نے کیا آج کہی تھی؟ میں نے آزاد ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔ ملک کی آزادی ہمیں بہت عزیز ہے۔ ملک میں آزاد رہنا ہمیں بہت عزیز ہے۔ میں نے کہا یہ خدا کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے بھی بڑی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو لینا آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ عبرانیوں کے نام خط 9 باب جب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ بکروں بروں کا خون لے کر اس نے ہماری آزادی نہیں کروائی، کیونکہ بکروں بچڑوں کا خون تو صدیوں سے بہہ رہا تھا، بکروں بچڑوں کا خون تو عرصہ دراز سے بہہ رہا تھا، لیکن یسوع مسیح نے جس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، اس نے بکروں بچڑوں بیلوں کا خون نہیں
بلکہ اپنا پاک بے داغ خون بہا کر ہمیں آزاد کر دیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ اور یہی بات پالوس کہتا ہے کہ اے عزیزو دیکھو، خداوند نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس غلامی کے جوئے میں نہ جتو، بس دوبارہ سے غلامی میں نہ جاؤ، کیونکہ غلامی ہمیں گناہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، غلامی ہمیں خدا سے دوری کو لے لینے کے لیے متوجہ کرتی ہے، اور اگر بات ہمیشہ کی زندگی کی ہے تو پھر جو غلامی ہے وہ ہمیشہ کی موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی غلامی کیا ہے جی؟ موت ہے۔ انسان اپنے زر معاش کے لیے اگر کہیں کام کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی پکا غلام نہیں ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن گناہ کا غلام ہو جانا، بری عادتوں کو اپنے ذہن، اپنے کام، اپنے اعمال اور کردار میں رکھ لینا، یہ سب سے بری غلامی ہے، اور یہ غلامی کبھی ہمیں آزاد نہیں ہونے دیتی جب تک ہم یسوع کے لہو کو پورے دل اور ایمان سے قبول نہ کر لیں کہ اس کے لہو نے مجھے آزاد اور بحال کیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، اب میں بحال ہوں، کیونکہ غلامی کا وہ جوا میرے سر اور میرے کاندھوں پر نہیں رہا۔ اس جوے کو توڑنے کے لیے خدا نے اپنے مسا کو ہماری زندگیوں کے اندر رکھا ہے، اور خدا کا مسا ہر جوے، ہر غلامی، ابلیس کے ہر زور اور اختیار اور ہر ایک کام کو توڑ کر ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور یہی بائبل مقدس کہتی ہے، عزیزو اب تم آزاد ہو، اور اس آزادی سے مطمئن جو ہے یہ ابلیس ہمیں کبھی نہیں ہونے دیتا۔ اس آزادی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں ابلیس کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، ہمیں ایگری نہیں ہونے دیتا کہ تو آزاد ہے۔ اس وجہ سے وہ کبھی ہماری ماضی کی غلطی کو یاد کرواتا ہے، کبھی ہماری باتوں کو یاد کرواتا ہے، کبھی ہماری کمزوریوں کو یاد کرواتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں تو ابھی آزاد نہیں ہے، کیونکہ تو نے فلاں وقت پر یہ گناہ کیا تھا، تو نے فلاں وقت پر یہ غلط کام کیا تھا۔ میں آج آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یوحنا کا خط، پہلا خط، دوسرے باب، پہلی آیات کو جب پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو جاؤ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے آسمانی باپ سے معافی مانگو یسوع کے نام سے، کیونکہ وہ اس کے دائنی طرف بیٹھا ہے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے۔ اگر ابلیس آپ کو یقین نہیں آنے دیتا تو یسوع مسیح اس سے بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ تم نجات پاؤ، تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ، تم آزاد رہو۔ یسوع مسیح کی بات بڑی اتھینٹک ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، ایز کمپیئر ٹو شیطان کی بات کے کہ وہ ہمیں ماضی کی باتوں میں لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں یہ یقین دلانا چاہتا ہے۔ آج بہت سارے مایوس لوگ بیپتسمہ یافتہ ہیں، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، لیکن وہ نیا مخلوق بھی آج محفوظ نہیں ہے، کیونکہ شیطان اسے اس بات پر مطمئن اور ایگری نہیں ہونے دیتا کہ تو آزاد ہے۔ کبھی بھی اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، کبھی بھی اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کہ میں غلامی میں ہوں۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ غلامی میں ہیں تو آج بھی آپ کے لیے آپشن موجود ہے کہ آپ توبہ کریں، آپ آزادی کو قبول کریں، اور یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کا نام
اور اس پر ایمان لے آنا آپ کو منوان 100% آزاد کر دے گا، اور پھر آپ ایمان لائیں گے۔ اور اس کا یہ وعدہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 28واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمہ دو، دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کی نسل کے ساتھ رہے گا، اس کی نسل مر جائے گی وہ اس کی نسل کے ساتھ رہے گا، اس کی نسل مر جائے گی وہ اس کی نسل کے ساتھ رہے گا، کیونکہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان کو کہتا ہے تو گھبرانا، دلاسا رکھ، تسلی رکھ، جو خدا میرے ساتھ تھا وہی خدا تیرے ساتھ رہے گا، اور تیرے دشمنوں کو وہ مات دے گا، وہ تجھے زور پر زور دے گا۔ کیا خدا سلیمان کے ساتھ نہ تھا؟ کیا خدا سلیمان سے آگے جو بادشاہ بنے ان کے ساتھ نہ تھا؟ اس بات کا یقین کرنے اگر آپ مر جائیں گے، یسوع مسیح کا وعدہ آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ قائم رہے گا، وہ نسل ختم ہو جائے گی، یسوع مسیح کا وعدہ اسی اگلی نسل کے ساتھ قائم رہے گا، وہ نسل ختم ہو جائے گی، یہی وعدہ اس کی اگلی نسل کے ساتھ قائم رہے گا، کیونکہ اس کے وعدے ابدی وعدے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، آزادی کی زندگی جیو، ہر روز آزادی سے اپنے خدا کو مبارک کہو، کیونکہ غلام کبھی بھی اپنے مالک کا شکر گزاری کا وقت زیادہ تر نہیں نکال سکتا، وہ تھینکس گیونگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کام ابھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہی آزاد شخص اپنے مالک کی شکر گزاری کر سکتا ہے جس کے سب کام مالک پہلے سے حل کر دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ تم آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے ہو، غلامی کے جوئے میں دوبارہ نہ جتو۔ آج ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیا آج میں نے اپنے آپ کو دیکھا، کیا میں آزاد ہوں؟ کیا میری روح آزاد ہے؟ سب سے زیادہ کوشش اپنی روح کو آزاد کرنے کے لیے کریں۔ اور پھر رومیو کے نام خط اس کا 6واں باب نکالیں، اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ راست بازی نے کوئی حق تم پر نہیں رکھا۔ جب گناہ کے اعتبار سے غلام انسان ہوتا ہے، پھر راست بازی کا کام اندر وقوع نہیں ہو سکتا۔ جب ہم روحانی طور پر آزاد ہوتے ہیں، پھر ہمیں برکت پر برکت ملتی ہے۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو جاؤ۔ گناہ سے آزاد ہو کر، بدیوں سے آزاد ہو کر، جسمانی خواہشوں سے آزاد ہو کر، ناچ رنگ، نشہ بازی، لڑائی جھگڑا، نفرتیں، بدعتیں، بغض، ان سے آزاد ہو کر کیا ہو جاؤ؟ راست بازی کے غلام ہو جاؤ۔ اور راست باز ہمیشہ اپنے خدا کی باتوں کو سنتا اور ان پر اپنا کان لگاتا ہے۔ اور پھر جب 8ویں باب کی 2 آیت پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے لہو نے ہمیں ایسا دھو دیا ہے کہ اب ہم اس شریعت سے، جو گناہ کی شریعت ہے، اس شریعت سے جو موت کی شریعت ہے، اس سے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔
मौत के हुक्म से, गुनाह के हुक्म से जब गुनाह होता है तो फिर हुक्म सजा जारी होता है। जब गुनाह होता है तो हुक्म सजा जारी होता है, लेकिन जब इंसान बेकसूर साबित होता है तो फिर हुक्म आजादी सादिर होता है। आज ये आप पर डिपेंड करता है, हुक्म सजा लेना है या हुक्म आजादी को अपनी जिंदगी में हमने कबूल करना है। मसीह यीशु में अगर आना चाहते हैं और हमारे ख्याल, हमारा डर, हमारा खौफ है घर वाले की आखणगे, है मेरे दोस्त की आखणगे, मलयाले की आखणगे, वो शख्स डूब जाएगा जो दूसरों की परवाह करेगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को ना अजीज रखा, उसने दूसरों की बातों को अजीज रखा। और जिंदगी को अजीज रखना मेरे अजीजों, उस जिंदगी को जो हमेशा की जिंदगी है। आए आखिरी हवाले की तरफ बढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह को पहचाने, उसके कामों को, उसकी कुदरत को, उसकी अलहुयत को, उसकी खुदाबंदी को जानने की कोशिश करें। अगर जानने में मुश्किल है तो खुदाम के साथ राब्ता करें, क्योंकि आज हमारे बदनों और हमारी जिंदगियों को आजाद होना बहुत जरूरी चीज है। एक शख्स अपने घर में आजाद होकर आजादी की कैंपेन कर सकता है अपने घर में। जिस जगह कोई आजाद नहीं होता, उस घर में सब गुलाम होते हैं और आने वाली नस्लें भी गुलाम ही रहती हैं। आप इस बात को बाखूबी जानते हैं, आज भी हमारे क्रिश्चियंस लोग, पंजाब हो या कराची हो, एक बहुत ही बुरी आदत घरों में पाई जाती है। मेरे दादे का टाइम का दीवा बालदा से तो मैं भी बालदा, संडे को चर्च भी जाना है, खादमों को हदिया भी देना है, लेकिन अपने कांधों से उस जुए को नहीं उतारना जो बड़ों ने गलती में किया, ना जानते हुए किया। लेकिन आज हम सब कुछ जानते हुए उस जुए को अपने घर में रखे हुए हैं। मेरा प्यो दीवा बालदा सी, अगों मैं भी बालना, तो फिर अगों अपने पुत्र नूं भी दस के जांदे ने, जे दीवा बुझिया ना तो घर दे हालात धर्म बरम हो जाने ने। सोचें, अगर खुदा आपके हालात धर्म बरम कर दे तो कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता। दीवे वाला तो है ही झूठा, उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। आलमिरवा की कुंजियां तो मेरे यस्सु के पास हैं, वो यहाँ आकर क्या कर सकता है, लेकिन मेरा यस्सु हर जगह मौजूद है, वो रहेगा और अब तक रहेगा। हमने कभी उसके दिए नहीं जलाए, हम अपने पीरों फकीरों को राजी करने के लिए गुलामी का जुआ अपने गर्दनों पर लिए बैठे हैं। नहीं जी, दीवा बुझ गया तो घर दे हालात खराब हो जाने ने। अरे कोई हालात नहीं खराब कर सकता जब यीशु आपके साथ है। कोई आपको टच से मस नहीं कर सकता अगर यीशु आपके साथ है। अगर उसका पाकरू आपके साथ है, कोसों दूर उसके मक्कल आपके घरों से रहेंगे। उनकी जुर्रत नहीं होगी कि वो आपकी औलाद की तरफ भी सर उठाकर देख लें। एक दफा यीशु को पुकार कर तो देखें, वो आपके हालात को बदल देगा, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो आपकी आजादी को आपके साथ यूं कायम कर देगा। आप हर रोज अपनी आजादी से लुत्फानंदोज होंगे और उस खुदा का शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें जद्दोजहद करनी है कि हमने आजाद होना है, हमने बहाल होना है। और आजाद होने के लिए एक चीज बहुत खास है, नई जिंदगी। पुरानी इंसानियत और पुरानी जिंदगी कभी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। आज अपने दिलों में फैसला करें कि हमने आजाद होना है
اور اس راستبازی کو پورا کرنا ہے جو یسوع مسیح نے کہا ہے، اور جو اس نے کہا ہے وہ یہ ہے، متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ارشاد اعظم کو بیان کرتے، وہ انسان کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں، آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، اگر میرے حکم کو مانو گے تو تمہارے لیے سب کچھ ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، پس تم جا کر، پہلے اپنے اختیار کو بتایا کہ گھبرانا نہیں کوئی سوال کرے، آسمان کا ہوگا یا زمین کا، برملا کہہ دینا آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے یسوع کے پاس ہے۔ اور پھر لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آزاد ہونے کے لیے میرے عزیزو ہمیں بپتسمے کی بڑی خاص ضرورت ہے، اور وہی ہمیں نئی زندگی میں داخل کرتا ہے، وہی ہمیں نئی انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ جن بہنوں بھائیوں نے اس بپتسمہ کو لیا ہے ان کے لیے بڑی زبردست بات ہے، لیکن جو ابھی تک فیصلے کی حالت میں ہے ان کے لیے آج موقع ہے۔ اگر آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر بحال ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بدلیں اور یسوع مسیح کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔